السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا اوریا مقبول جان کا۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی عثمان بزدار صاحب نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس سے ریلیٹڈ ہے، ذرا میں ان کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ تھوڑا سا اپنی ایک تجزیہ رکھیں گے اوریا مقبول جان پہ۔ اچھا، اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے 10 کروڑ پنجابیوں کی وزارت اعلیٰ 4 سال ایک بلوچ قبیلے کے سردار عثمان بزدار کے حوالے کیے رکھی۔ سب مخالفت کرتے رہے مگر یہ بلوچ وزیر اعلیٰ کے منصب پر ہی فائز رہا۔ اس بلوچ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور پریس کانفرنس کے لیے بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ چنا۔ اعتبار ہی اٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کیا اعتبار کیسے اٹھ گیا، کس سے اٹھ گیا، اس پہ جو ہے ذرا کہ جواب غزل آئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھے انداز میں اس ٹویٹ کا جواب دوں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نا کہ اوریا مقبول جان صاحب ہیں کیا، اس کی بلوچستان کے ساتھ انسیت کیا ہے، وہ بلوچستان کو کتنا جانتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں اوریا مقبول جان کو، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی بلوچوں کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، بلوچوں کی میں نفسیات سے واقف ہوں، یہ چیزیں وہ بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا ویورز کو، اسپیشلی پنجاب کا جو ویور ہے، اس کو میں ذرا کہنا چاہوں گا یا تھوڑا کوشش کروں گا ان کو سمجھانے کی کہ اوریا مقبول جان ہیں کون، کوئٹہ یا بلوچستان سے ان کا تعلق کیا ہے، اور وہ اتنا بڑا چڑھا کے بلوچ یا بلوچستان کے حوالے سے جو ہے ایک سو کالڈ ہمدردی کا جو وہ اظہار کرتے رہے ہیں ہمیشہ، وہ وجہ اس کی کیا تھی، تو یہ تمام کچھ تفصیل بتائیں گے۔ اگر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اوریا مقبول جان جو ہے اس نے بطور لیکچرر بلوچستان یونیورسٹی میں اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی، یہ شاید ارلی 80s کی بات ہے، شاید 1983-84 کی بات ہے، تو یہ یہاں پہ لیکچرر بنے 6 سے 7 سال، تقریباً 6-8 سال تک وہ بلوچستان میں جو ہے وہ لیکچرر بنے اور وہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ اچھا، اسی دوران مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، اسی دوران وہ خود لیکچرر تھے اور اس نے کوئٹہ سے اپنے ایک جو اسٹوڈنٹ تھی خاتون، ان سے شادی کر لی، اور بڑے معزز خاندان ہے ان کے جو جہاں سے انہوں نے شادی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجابی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی معزز اور انتہائی شریف لوگ، اور کوئٹہ میں ان کی جو ہے ایک اچھا اثر رسوخ رکھنے والی فیملی بلوچستان میں، ان سے جو ہے اس نے شادی کر لی۔ اچھا، یہ جب اسی دوران جب لیکچرر تھے، اسی دوران انہوں نے سی ایس ایس کر لیا کوئٹہ سے۔ ابھی ادھر دیکھیں، سی ایس ایس آپ چلیں اس نے کر لیا، اور اس کے بعد وہ ذرا کہ سیکشن آفیسر پہلے لگے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر بن گئے، پھر سیکٹری بن گئے، پھر اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ مختلف پوسٹوں پہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، وہ نوشکی میں ان کی جو ہے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ بلوچ علاقہ ہے، سبی میں ہوئی ہے بلوچ علاقہ ہے، مستنگ میں ہوئی بلوچ علاقہ ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بلوچوں کی نفسیات کو میں جانتا ہوں۔ انہوں نے بڑا ظاہر ہے کہ ایک وقت گزارا ہے، وہ نوکری کی ہے بلوچوں کے ساتھ۔ ابھی ایک چیز بتانا میں لازمی سمجھوں گا، ابھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ انہوں نے جو ڈومیسائل ہے وہ کوئٹہ سے انہوں نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے سی ایس ایس کر لیا اور یہیں پہ وہ نوکری لی، اور سیول سیکٹریٹ میں انہوں نے ملازمت کی، تو لگ ایسے رہے، یہ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن جس طرح کی انہوں نے نوکری کی، جس طرح انہوں نے اپلائی کی، تو وہ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ اس نے
کوئٹہ کا جو ہے डोमिसाइल उन्होंने ली है। और अमूमन यहाँ पे जो ऑफिसर आते हैं वो लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का मार्जिन है कोटा मरकज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बलूचिस्तान के लोग ज़्यादा अभी शायद लोग जाते होंगे उन जो वैक्यूम में उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, लेकिन 80-90s में तो बलोच बेचारे कोयटा से बाहर नहीं निकलते थे। तो जो कोटा जो है मरकज़ में बलूचिस्तान का होता था, वहाँ पे ज़्यादातर वो ब्यूरोक्रेसी जो कोयटा आती थी या बलूचिस्तान में पोस्टिंग उनकी होती थी, वो यहाँ पे डोमिसाइल बना के बलूचिस्तान के कोटे पे वो नौकरियाँ लेते रहे हैं। आज भी प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस जहाँ पे बलूचिस्तान का कोटा है, और दूसरी जगहों पे NHA हो गए, नेशनल जितने भी इदारे हैं उसमें लोग लगे हैं, नान बलूचिस्तानी हैं, लेकिन उन्होंने डोमिसाइल बलूचिस्तान का लिया है। और तो मुझे शक ये हो रहा है कि उन्होंने डोमिसाइल बनाई होगी कोयटा का। अच्छा, बुनियादी तौर पर देखें औरिया मकबूल जान साहब का जो ज़हनी फ़िक्री जो वो एक जो वो उनका रदोम बलोची में रदोम कहते हैं, नर्सरी आप कह सकते हैं, वो जो है एक मज़हबी जमात की उस गमले में हुई है, ठीक है ना। बुनियादी तौर पर मज़हबी शख्स है, मतलब ज़रा कि मज़हबी जमात से उनका ताल्लुक़ रहा है, आज भी है, तो एक मज़हबी रुझान रखने वाले शख्स हैं वो, ठीक है। अच्छा, उस मज़हबी जमात से जो ये समझती है कि जी अख़वानुल मुस्लिमीन पे वो यकीन रखती है, अख़वानुल मुस्लिमीन पे। अच्छा, ये मुल्कों की बाउंड्री नहीं मानती, वो इस नज़रिए पे का फॉलोअर हैं कि जी जहाँ मुसलमान हैं, मुसलमान आपस में कलमे की बुनियाद पर भाई भाई हैं। अच्छा, कश्मीर की जिहाद पे उनका पुख्ता यकीन है, अफ़गानिस्तान की जिहाद पे उनका पुख्ता यकीन है, बोस्निया की जिहाद पे उनका पुख्ता यकीन है, फ़लस्तीन की जिहाद पे उनका पुख्ता यकीन है। अच्छा, अमरीकी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ जिहाद करना उनका पुख्ता यकीन है, यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद करना उनका पुख्ता यकीन है। कहने का मकसद ये है कि एक प्योर एक मतलब मज़हबी एक जमात की वो फॉलोवर हैं, बल्कि उसका प्रचार करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये शख्स जब ये कहता है कि जी 6 करोड़ पंजाबियों पर इमरान ख़ान ने एक बलोच को वज़ीर आला बना दिया, तो इधर वो जो नज़रिया है इस्लामी जो हमेशा वो उस पर ज़ाहिर है कि वो फॉलो करते रहे हैं, जिस जमात से उनका ताल्लुक़ है, जिस जमात ने उसको नज़रिया दिया है, इधर मुझे थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक जंप नज़र आ रहा है उस नज़रिए पे पंजाबी और बलोच के वज़ीर आला होने पे। तो ये नहीं समझ आ रही है कि उन्होंने ये किस बुनियाद पे कही है। देखें, ये तो एक तयशुदा है औरिया मकबूल जान की तरफ से, एक तयशुदा बिल्कुल क्लियर एक मैसेज है कि उन्होंने हमेशा इमरान ख़ान और इमरान ख़ान को लाने वाले रजीम का साथ दिया है, ठीक है। कैसे दिया है देखें, इससे कबल यही औरिया मकबूल जान ने एक ख्वाब देखा था, ख्वाब में इसको बिशारत हुई थी कि रसूलुल्लाह की, कि उन्होंने कहा कि जी इमरान ख़ान को ऐसा कुछ कहा था कि इमरान ख़ान का साथ देना है और वाहिद उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं जो ये करते हैं। और जनरल बाजवा पे भी ख्वाब देखा था इन्होंने, इमरान ख़ान पे और जनरल बाजवा दोनों पे ख्वाब देखा था। यही औरिया मकबूल जान ने बाद में इसी जनरल बाजवा को पता नहीं क्या से क्या बना दिया, मतलब फरिश्ते से शैतान तक बना दिया, ठीक है, अपने अल्फाज में। जब नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान से उनका इनखला हुआ अमेरिका के सरबराही में, तालिबान रजीम का अफ़गानिस्तान में कंट्रोल आ गया, हुकूमत आ गई, तो इन्होंने
ایک شال دکھایا، شاید نہیں قالین دکھایا تھا، ایک شال اور قالین شاید، کہ اس کو اوریا مقبول جان کے امیر المومنین یعنی کہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے گفٹ بھیجا تھا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں بھیجا تھا کہ جی وہ 6 کروڑ آبادی پنجابی کی بات کریں، اس کو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ مطلب ایک اسلامی نظریہ رکھنے والا، مذہبی نظریہ رکھنے والا، یا ملا ہیبت اللہ کے نظریے کو فالو کرنے والا یا اس کی فالو کرنے والا، اس وجہ سے اس نے بھیجا. ادروائز تو اور بھی لوگ یہاں پہ مذہبی لوگ بھی موجود تھے، علماء کرام بھی موجود تھے، مولوی حضرات بھی موجود تھے، ان کو نہیں بھیجا، یہ اوریا مقبول جان صاحب کو بھیجا. تو ایک تھوڑا سا تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تضاد و نظریے اور سوچ میں، کہاں مطلب قومیت کو بت پرستی کہنے والا اور کہاں وہ مطلب اس ڈائریکٹ یہ شگان دینا یا یہ الزام ایز اے ہول بلوچ کو دینا کہ جی میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا اگر ہم اسی چھوڑنے والوں کے، جس طرح کہ عثمان بزدار صاحب نے پارٹی چھوڑا، پی ٹی آئی چھوڑا، اگر چھوڑنے والوں کی ایک لسٹ دیکھیں عمران خان صاحب کی اپنی بہنوئی جو ہے وہ ہمیشہ عمران خان کے خلاف رہے ہیں نظریاتی طور پر، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت رہے ہیں. تو کیا پوری نیازی جو ٹرائب ہے آپ اس کو گالی دیں گے؟ نمبر ایک. بہت سے پشتون جو ہے انہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی، کیا آپ پوری پشتون قوم کو گالی دیں گے؟ اسی طرح بہت سارے پنجابی سیاستدانوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی، کیا تو پھر یہ گالی تمام پنجابی کو پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ شاونزم ہے. یہ مجھے نہیں مطلب میں ان پنجاب کے اس دانشور کو، اس انٹلیکچوئل کو میں مخاطب ہوں. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں چند ایک عرصہ ہوا ہے، ایک عرصہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پنجاب کا جو انٹلیکچوئل ہے، اس کا جو دانشور ہے، وہ کہیں نہ کہیں اب بلوچ یا بلوچستان والوں کے حق میں جو ہے وہ سامنے آتے رہے. اس سے پہلے شاید نہیں ہوا وہ، لیکن ابھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، بلوچوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں. اس میں بہت سارے نام ہیں کہ میں ابھی نام گنوانا شروع کر دوں تو شاید بہت لمبی ہو جائے، یا کچھ نام رہ جائیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ زیادتی ہوگی. جو بات بلوچستان کے حق کے لیے یا بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک دو بندوں کی نہیں، ایک بہت بڑی لسٹ ہے پنجاب کے دانشوروں کی. اوریا مقبول جان کو میں پنجابی دانشور نہیں سمجھتا، میں ان کو شاونسٹ سمجھتا ہوں، پنجابی شاونسٹ سمجھتا ہوں. کہ ایک فرد کے پی ٹی آئی چھوڑنے پہ آپ پوری بلوچ قوم کو گالی دینے پہ اتر آ جائیں تو ایک شاونسٹ ہی کہہ سکتا ہے نا اس کو. اچھا، اس بندے کو جتنا پیار محبت بلوچستان سے ملا ہے شاید پنجاب میں اتنا نہیں ملا ہو. بلوچستان سے اس نے کوئی 30 سے 35 سال تک یہ بلوچستان کا کھاتا رہا ہے، بلوچوں کا کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے. ظاہر ہے کہ نوکری کی ہے تو بلوچستان کے کوٹے پہ کی ہے نا، میرے ٹیکس پہ اس نے تنخواہ لی ہے نا ایز اے بلوچ میرے لیکن میرا مقصد بلوچ یا پنجابی ہونے کا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے شاونسٹ کو یہ نہ پنجابی ہوتے ہیں شاونسٹ، نہ وہ بلوچ ہوتے ہیں، نہ کسی قوم سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور بس شاونزم ایک عجیب سی ایک اپنی بیماری ہے، ایک ذہنی بیماری ہے ایک عجیب سے. یہ جب مذہب کی بات کرتے ہیں تب بھی شاونسٹ بنتے ہیں، یہ قومیت کی بات کرتے ہیں تب بھی شاونسٹ بنتے ہیں. یہ مطلب ان کا اپنا یہ پھر یوٹرن، جیسے کہ عمران خان صاحب پہ مشہور ہے. میں مظاہرے کہ پولیٹیکلی نہیں ہے، میں عمران خان صاحب کو وہ مورد الزام نہیں ٹھہراتا. عمران خان کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہر بات میں یوٹرن لیتے ہیں،
تو یوٹرن والا جو اسکالر یہ اوریہ مقبول جان، ان کا اپنا بھئی ایک نظریے پہ آپ نے رہنا ہے نا کہ آپ خواب دیکھنے والے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ آپ بزرگ ہیں تو اسی پہ کھڑے رہیں، آپ طالبان کے ترجمان ہیں تو اسی پہ کھڑے رہیں، آپ ایک مذہبی ایک دیندار اسکالر ہیں تو دین پہ کھڑے رہیں، یا تو آپ اس شاونزم میں اگر آپ کھڑے ہیں تو اسی شاونزم میں کسی ایک چیز پہ تو کھڑے رہیں نا، آپ ایک چیز پہ، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، یہ مطلب ذہنی جیسے میں نے کہا بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتے یار۔ ہزاروں لوگوں نے اور چھوڑ دیا ہے عمران خان کو، وہ کوئی ان کے لیے تو کوئی گالی تو رد عمل میں گالی نہیں آئی ہے، اور ایک مطلب ایک بلوچ نے چھوڑ دیا تو وہ ساری جو ہے وہ پھر گالی پوری بلوچ قوم کو پڑ رہی ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار کو 6 کروڑ پنجابیوں پر وزیر اعلیٰ بنا دیا، دباؤ بھی تھا، تو کیا اس وجہ سے یہ بزدار صاحب کو عمران خان نے صرف بلوچ ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنایا تھا پنجاب کا، یا کوئی کور کمیٹی بنائی تھی کہ جی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی میں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بلوچ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس وجہ سے رکھا ہوگا، یا کوئی سیاسی انٹرسٹ پس پردہ انوالو تھی، اس وجہ سے عمران خان نے بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ جہاں تک ہم پنجاب کے جرنلسٹ کو سن رہے ہیں، اس کے دانشور کو، اس کے یوٹیوبر کو، اس کے ٹی وی اسکرین پہ جو لوگ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے نا، بزدار صاحب کو عمران خان نے اپنی ان کی جو وائف ہیں ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ ابھی کیا انٹرسٹ تھا وزیر اعلیٰ بنانے کا، وہ تو ابھی تحقیقات شروع ہوئی ہے نا، پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے جا کے پتہ چل جائے گا نا کہ کس لیے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور یہ کہنا بطور بلوچ بنایا ہے، یہ میرے خیال میں اور یہ مقبول جان کا یہ ذہنی اختراع ہو سکتا ہے، یہ کوئی میں نے تو آج تک نہیں سنا ہے۔ آپ بزدار پہ دن میں 1000 بار تنقید کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرو، یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس کی کارکردگی نہیں ہے، کرو، سارا دن کرو، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، جرنلسٹ کر رہے ہیں، اینکر پرسن کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ کیوں بزدار پہ کر رہے ہیں، کر لیں آپ، وزیر اعلیٰ تھا، کام نہیں کی اس نے، یا وہ نالائق تھا، جو بھی تھا، تو اس پہ آپ کا تنقید حق بنتا ہے۔ ابھی اس کو بلوچ سے کیوں نتی کر رہے ہیں، بزدار کی وزارت اعلیٰ کو بلوچ پہ کیوں نتی کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ہزاروں آفیسر آتے ہیں بلوچستان میں، وہ خواہ یونیفارم کے آفیسر ہوں، سول آفیسر ہوں، وہ بلوچستان میں ہزاروں آئے ہیں اور بھی آئیں گے، انہوں نے ظاہر ہے کہ حکمرانی تو انہوں نے بھی کی ہے۔ آج تک ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ جی کوئی کور کمانڈر پنجابی ہے، کوئی IGFC پنجابی ہے، کوئی چیف سیکرٹری پنجابی ہے، کوئی گورنر پنجابی ہے، کسی بلوچ سے تو آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، یہ اگر سنا ہوگا تو اس بنیاد پہ نہیں سنا ہوگا کہ اتنے بلوچوں پہ کسی پنجابی کو آپ نے کیوں وہ کی ہے۔ میں پنجاب کے اس دانشور، اس پڑھے لکھے طبقے کو میں کی بیہاف پہ میں کہنا چاہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو کہ پنجاب کا ہر پڑھا لکھا اور دانشور بندہ اور یہ مقبول نہیں ہے۔ ابھی یہ حب عمران میں کبھی کبھی مطلب ایسا کچھ کہے جاتے ہیں جس سے اوورآل تکلیف ہوتی ہے، مجھے بذات خود بہت تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ ویڈیو کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ، یقین مانیں کئی لوگوں نے مجھے وہ اسکرین شاٹ ان کے ٹویٹ کا مجھے بھیجا، انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ نے بات کرنا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا بہت میں اور یہ مقبول جان صاحب کو یہ بتا دوں کہ آج اگر آپ بلوچستان آؤ گے، آج آپ کو وہی پیار، وہی احترام، وہی عزت ملے گی
جو اس سے پہلے آپ کو ملتی رہی ہے، آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا، فخریہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ملے گی، اس سے پہلے بھی ملتا رہا ہے۔ آپ کی جو ذہنی اختراع ہے، جو شاونزم ہے، اس کی ہم نہ سے مذمت کریں گے، اس کے خلاف ہم بولیں گے جیسے آج میں بول رہا ہوں۔ مجھے آج ایک بندے نے فون کیا جو ان کے رشتہ دار کوئٹہ میں موجود ہیں، انہوں نے شرمندگی کا ایسا محسوس کیا، انہوں نے فون کر کے کہا کہ اوریہ مقبول کی اس اسٹیٹمنٹ ٹویٹ سے جو ہے ہمیں کوئٹہ میں بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ باقی تو رشتہ دار نہیں ہے، ذرا کہ ان کا جہاں سے انہوں نے شادی کی ہے وہی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ وہ کوئٹہ میں ابھی سے نہیں، بہت پرانے دور سے وہ یہاں رہ رہے ہیں، بالکل بلوچوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بالکل ان کی ایک اچھا ایک کہ روابط ہیں، جب کوئٹہ میں باقی اچھی ہمسائیگی ہے۔ وہ بھی شرمندگی کا احساس ان کو بھی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس بندے کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو ادھر کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اوریہ مقبول جان نے یہ بات کہی ہے، وہ خود سے یہ شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں اس کا، کہ اس بندے نے مطلب ابھی اس بندے سے اور کیا گلہ کرنا چاہیے کہ اتنی پہنچی ہوئی چیز خود کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں، خواب آتے ہیں، بشارتیں آتی ہیں، پھر جو ہے کبھی بشارت کسی کی تعریف و توصیف میں آتی ہے اور دوسری بشارت جو ہے اسی کو گالی دینے میں آتی ہے، اور یہ حب عمران میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک ہے اپنا عمران خان کے ساتھ ایک آپ کی ایک امانگی ہے، آپ اس کو کریں، لیکن اس کی آڑ میں آپ اور ایک بزدار عثمان بزدار کی آڑ میں اور دوسرا عمران خان کے آڑ میں اور جو ہے پوری بلوچ قوم کو تو آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ کو ایک حق کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک فرد بھی آپ کو حق نہیں دیتا، نہ بلوچ آپ کو حق دیں گے آپ ان کو گالی دیں اس طرح۔ تو اسی پہ ہم بات ختم کر لیتے ہیں۔ یہ نوٹ اس لیے میں نے کہا ریکارڈ پہ آ جائے کہ ایسے لوگوں کو میں تو کم سے کم نہ دانشور سمجھتا ہوں، ایسے لوگوں کو نہ کوئی مطلب ایسے لوگوں کے اس طرح کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، چونکہ بہت سے دوستوں کا اصرار تھا، مختلف دوستوں نے بہت سے ویورز کا جو ہے وہ اصرار تھا کہ اس پہ بات کریں، تو میں نے کر لی ہے۔ ادروائز ایسے بندے بات کرتے رہتے ہیں۔ عمر کے اس نیج پہ آئے ہیں جس پہ ذرا کہ میں تو بات نہیں کر سکتا اس پہ، عمر کے اس نیج میں آ کے اگر بندہ وہی کہتے ہیں سٹیا جاتا ہے تو شاید ٹھیک ہے، سٹیا گئے ہوں گے، تو آئندہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو کہاں تک بچائیں گے اور کہاں تک جو ہے عثمان بزدار جیسے لوگوں کو وہ اس طرح کے تانے اور گالیاں دے کے جو ہے بلوچوں کو دے کے جو ہے وہ لوگوں کو روک پائیں گے عمران خان کو چھوڑنے سے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔